ہوگا کہ جس سجدے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، واقعی اس نے دیکھ لیا کہ دیکھو آج سارے اہل و عیال، اہل بیت، بیوی بچے اور 70 کے قریب اہل بیت تھے، وہ خون ہم خون ہیں، اور انہوں نے جو ہے پھر بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولے، پھر بھی بولنے لگے مجھے نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، جب عمل کرنے پائے تو ایسا عمل کرتا ہے، پھر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور جب عمل نہ کرنے پائے تو پھر یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانور بھی اس پہ پھر کہتے ہیں کہ اس سے تو ہم اچھے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت جس طرح چاہتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس طرح چاہتے تھے، جس طرح وہ دین کی دعوت کو لے کر نکلے اور اس دین کی خاطر انہوں نے یہ قربانیاں دی، اگر وہ چاہتے بالفرض بیعت کر لیتے تو کیا ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو جاتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو پہلے ہی سردار تھے، وہ تو پہلے ہی بادشاہ تھے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا یہ بھی کم ہے، صرف اللہ کی خاطر۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مدینہ المنورہ کے اندر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شام کے اندر انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ چوتھے خلیفہ تھے، ان کے بعد یہ امیر بنے تھے اسلام یعنی مسلمانوں کے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا جن کا نام یزید تھا، وہ یہ سمجھا کہ اب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو والد کے انتقال کے بعد میں بادشاہ بن گیا، یا میں امیر بن گیا، یا میں بڑا بن گیا۔ تو اسی وجہ سے اس نے مدینہ المنورہ میں جو اس وقت گورنر تھے، مکہ میں جو گورنر تھے، مصر میں جو گورنر تھے، الگ الگ گورنر تھے پوری دنیا میں جہاں بھی اسلامی ممالک تھے، ان سب کو خط لکھا اور کہا کہ اب اپنے چاہنے والوں سے جو آپ کے ماتحت ہیں، مثال کے طور پر اگر مدینے میں ہیں تو اپنے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب سے اپنے ہاتھ پہ بیت لو، گویا کہ میرے ہاتھ پہ بیت لو۔ اب جیسے مدینہ المنورہ میں تھے نعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت گورنر تھے جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چل رہے تھے، جن کو گورنر کس نے بنایا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گورنر تھے۔ اور اسی طرح مکے کے الگ گورنر تھے، مصر کے الگ، شام کے الگ، ہر علاقے کے، ہر ملک کے الگ الگ گورنر تھے۔ تو اس وقت یزید نے سب گورنروں کو خط لکھا اور کہا کہ اپنے اپنے ہاتھ پر بیت لو، گویا کہ میرے ہاتھ پہ بیت لو، یعنی آپ اپنے ہاتھ پہ لو اور یہ کہو کہ ہم نے یزید کے ہاتھ پہ بیت لو۔ تو جب بات مدینہ المنورہ میں گئی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، اور جو کہ نواس رسول ہیں۔ کون ہے؟ نواس رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے نواسے ہیں، جس کے فضائل آپ نے پچھلے جمعے کو سنے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے، بچپنے ہی سے محبت کیا کرتے تھے، اور کس طریقے سے جب حضرت جبرائیل آئے تھے اور فرمایا تھا کہ ایک طرف آپ کے اپنے بیٹے ہیں ابراہیم اور ایک طرف آپ کے نواسے ہیں حسین، ان دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی دینی پڑے گی، کسی ایک کو اس وقت اس کا انتقال ہوگا، لیکن آپ چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کس کو چھوڑیں اور کس کو لے کر جائیں۔ آپ کو جس سے زیادہ محبت ہے اس کو روک لیں، آپ کو جس سے زیادہ محبت ہے اس کو روک لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو روکا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا، اور فرمایا تھا کہ مجھے حسین سے زیادہ محبت ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح اور بھی واقعات آپ نے پچھلے جمعے کو سنے کہ کس طریقے سے اپنی بیٹی سے کہا کرتے تھے کہ اس کو تکلیف نہ دیا کرو، اس کے کھانے پینے کا پہلے ہی انتظام کر دیا کرو تاکہ یہ روئے نہیں، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو مجھے کیا ہوتی ہے؟
تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی واقعات آپ نے سنے کہ جب کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو وہ بچے اس سجدے کی حالت کو کیا سمجھتے ہیں؟ جھولا۔ وہ سمجھتے جھولا ہے، جا کر اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے بچے کرتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی کرتے ہوں گے۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ اس کو اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا جھولا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور بس جھولے کی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت تھی کہ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے لیکن اٹھتے نہیں تھے جب تک وہ خود سے نہ اتر جائے۔ کیسی محبت تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے شمار پیار محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا، اور حضرت علی تو تھے ہی والد، حضرت علی تو تھے ہی والد۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے حضرت حسین اور حضرت حسن، دونوں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں چلتی آ رہی تھی۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے نے یزید نے یہ سمجھا کہ اب والد کا انتقال ہو گیا تو والد کی جگہ اب میں امیر بن گیا، جبکہ اسلام کے اندر بادشاہت نہیں ہے، اسلام کے اندر آپس میں مشاورت ہے۔ اگر اس طرح بادشاہت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جو امیر بنتے وہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے۔ اگر والد کے بعد بیٹا امیر بنتا تو پھر حضرت حسین بنتے یا حضرت حسن بنتے، لیکن مشاورت، صحابہ کرام میں مشورہ، یہ ہے اصل دین۔ تو بہرحال ابھی مشورت طے نہیں ہوا، ابھی مشورہ ہوا نہیں، وہاں سے اعلانات جاری ہو گئے کہ جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے، جو میرے نانا اس دین کو لے کر آئے تھے، آج وہ دین مجھے مٹتا ہوا دکھ رہا ہے۔ پہلے شراب حرام تھی، آج وہی مسلمان شراب پینے والے بن رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے والے بن رہے ہیں، اور یہ جو مال غنیمت ہے اس مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھتے ہیں۔ آج برائیاں عام ہو رہی ہیں اور اسی طرح نمازیں نہیں پڑھ رہے، دین پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اس وقت بیعت سے زیادہ ضروری جو امر ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح ہے۔ سب سے پہلے ان کی اصلاح کی فکر کرو، بیعت کا مسئلہ وہ ہم بیٹھ کے حل کر لیں گے، وہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے ان کی اصلاح کی فکر کرو کہ یہ وہی مسلمان ہیں، کہ یہ وہی اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے شراب نالیوں میں بہتی تھی، جنہوں نے شراب ایسا جب حکم آیا تھا کہ شراب حرام ہے تو اس شراب کو کیسا پھینکا تھا گھروں سے نکال کر، جیسے پانی ندیوں میں بہتا ہے اس طرح شراب بہتی تھی۔ آج وہی شراب دوبارہ پینے لگ گئے تو شیطان تو کامیاب ہو رہا ہے، شیطان تو اپنی چالوں میں مسلمانوں کو ورغلانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج نمازیں ٹائم پہ نہیں ہو رہی، آج نمازیں وقت پہ نہیں ہو رہی، یہ مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھ رہے ہیں، سود کی طرف جا رہے ہیں، حرام مال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مجھے تو ان کے اعمال کی فکر لگ گئی۔ آج مسلمانوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، بیعت کے مسئلے کو ہم دیکھ لیں گے، بیعت کے مسئلے کو ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مزید خط پر خط آتے گئے، مزید خط پر خط آتے گئے، اور ان خطوں کے ذریعے سے اتنی تسلی دلائی گئی، اتنا اطمینان دلایا گیا، اتنا اعتماد لیا گیا، فرمایا اور قسمیں کھائی گئیں، اور قسمیں کھائی گئیں۔ جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھلوانے کے لیے آخر میں کون سا حربہ استعمال کیا تھا؟ قسم کھائی تھی، چونکہ جب تک وہ قسم نہیں کھا رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پھل ہی نہیں کھا رہے تھے۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار شیطان نے کوشش کی ہے کہ یہ پھل کھا لو، کبھی کچھ طریقے سے بتاتا، کبھی کس طریقے سے بتاتا، وہ بھی تو اشرف المخلوقات تھے،
وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ اتنا آسان نہیں تھا ان کو درخت کا پھل کھلانا، وہ تو اللہ کے نام کی لاج رکھی انہوں نے۔ جب اس نے کہا شیطان نے کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اب آپ ذرا سوچیں اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اچھا دنیا میں اس سے پہلے کبھی کسی نے قسم بھی نہیں کھائی، اور وہ بھی کس کی؟ اللہ کی۔ تو جب اللہ کی قسم کھائی، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہماری والدہ حضرت اماں علیہ السلام بھی موجود تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی نا۔ تو عورتیں دل کی کیا ہوتی ہیں؟ کمزور ہوتی ہیں، وہ جلدی سے باتوں میں آ جاتی ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، تو فوراً انہوں نے اماں ہوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل توڑا اور کھا لیا۔ آدم علیہ السلام نے نہیں کھایا تھا ابھی تک بھی، لیکن جب بیوی نے کھا لیا تو محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بیوی کا ساتھ دینا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی پھل توڑا اور کھا لیا، ہم دونوں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد جا کر اللہ پاک نے وہاں سے اعلان کیا کہ ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا اس کا پھل نہیں کھانا، پھر آپ نے کیوں پھل کھا لیا؟ یا اللہ یہ تو اس نے قسم کھائی تھی، اس نے تو آپ کی قسم کھائی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ قسمیں بھی کھائے گا، یہ جھوٹی قسمیں بھی کھائے گا، اتنا مکار ہے، اتنا چالاک ہے، اتنا فریبی ہے، یہ آخری حد تک جائے گا کہ کسی طریقے سے میں ابن آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ قسم تو اس کے لیے چھوٹی سی چیز ہے۔ تو جس طرح شیطان نے وہاں پر قسم کھائی، اس طرح یہاں پر کوفہ والوں نے اپنے خطوط کے اندر قسمیں ڈالنا شروع کر دی کہ ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، آپ آ تو جائیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے نواسے رسول ہیں، آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، آپ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، آپ تو ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ تو فلاں ہیں، آپ تو فلاں ہیں، آپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر اس وقت دنیا میں کوئی نہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، انشاءاللہ جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں گے۔ جب کوئی اتنی زیادہ تسلی دے، خطوں کے ذریعے تسلی آ رہی ہیں، ایک بار خط آیا اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا، دوسری بار آیا، تیسری بار آیا، چوتھی بار آیا، پانچویں بار آیا، چھٹی بار آیا، اتنے لامحدود خط آ گئے کہ وہ سارے خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس جمع کر لیے تھے کہ جب میں یزید کے پاس جاؤں گا یہ خط دکھاؤں گا کہ دیکھ تیری طرف سے کتنے زیادہ خط آئے میرے پاس۔ لیکن درمیان میں جو لوگ تھے انہوں نے یزید تک جانے ہی نہیں دیا تھا، انہوں نے یزید تک جانے ہی نہیں دیا تھا۔ بہرحال جب وہ بہت زیادہ خط آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اب اتنے زیادہ خط آ گئے ہیں، قسمیں بھی کھا رہے ہیں، تو کیوں نہ مجھے اب جانا چاہیے۔ تو وہ مدینۃ المنورہ سے نکلے۔ مدینۃ المنورہ سے آخری دن ہے، سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر پہ گئے۔ کہاں گئے؟ اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئے، سلام پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت کے بارے میں بتایا کہ آج میں مجبور ہو گیا ہوں، آج میں اتنا پریشان ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہا، ایک طرف وہاں دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی آج اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ وہاں گئے، اس کے بعد اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حجرہ مبارک میں ہی ہیں، کہاں پر ہے وہ بھی وہیں سو رہے ہیں، ان کے پاس گئے، وہاں پر بھی جا کر یہ حال بیان کیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر گئے۔ اس کے بعد باہر جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر گئے، اور اس کے بعد اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر گئے، اور دیگر صحابہ کرام کی قبروں پر گئے۔ اور آخری دن ہے، آخری دن کیسے گزر رہا ہے؟ سب کے پاس جا رہے ہیں، سب کے پاس اپنا حال بتا رہے ہیں اور سب کو حال دل بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد مدینے سے وہ مکے کی طرف آئے۔ سب سے پہلے کہاں آئے؟ مدینے سے نکل کر مکے کی طرف آئے۔ بیٹھ کے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو میرے عزیزو مدینے سے نکل کر اب مکے جا رہے ہیں. مکے گئے. مکے میں اس وقت صحابہ کرام موجود ہیں. چند صحابہ کرام موجود ہیں جن میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی موجود ہیں. جن میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے صحابہ کرام موجود ہیں. وہاں جا کر ان سے مشورہ کیا. وہاں جا کر ان سے کیا کیا؟ مشورہ کیا کہ دیکھو میرے پاس اتنے زیادہ خط آ رہے ہیں, اتنے زیادہ خطوط آ رہے ہیں, یہ دیکھو کتنے سارے جمع ہو گئے. اب آپ لوگ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے کوفہ جانا چاہیے یا نہیں؟ اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے ان سب نے منع فرما دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ خط آ رہے ہیں لیکن یہ کوفہ والے دغاباز لوگ ہیں, جھوٹے لوگ ہیں, مکار لوگ ہیں, ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو والد حضرت علی تھے ان کی شہادت میں بھی انہی کا ہاتھ ہے, ان کی شہادت میں بھی انہی کا ہاتھ ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت یعنی شہید کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے. تو ہمیں ان کوفہ والوں پہ اعتبار نہیں ہے, ہمیں ان پہ بھروسہ نہیں ہے, آپ مت جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے کے مطابق نہ جانے کا فیصلہ کیا کہ میں ٹھیک ہے نہیں جاتا, لیکن اتنا ضرور کرتا ہوں کہ اپنے بھائی ابن عقیل اس کو بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ وہاں جائے, وہاں جا کر دیکھے, معاملات کو سمجھے. اگر وہاں کے حالات ٹھیک ہوئے, اگر جیسے ان کوفہ والوں نے کہا ہے ویسا انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ سلوک کیا تو پھر میں چلا جاؤں گا, اور اگر انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ ظلم کیا اور اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا تو یہ مجھے وہاں سے خط کے ذریعے بتا دے گا, میں نہیں جاؤں گا. تو ایسے ہی ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی ابن عقیل کو بھیجا. ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ چلے گئے. جیسے ہی کوفہ گئے, کوفہ والوں نے ان کا بہت زیادہ اکرام کیا, بہت زیادہ عزت دی, ان کو کھانا کھلایا, ان کا اکرام کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی. گویا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی. ظاہر ہے ان کے جو بھائی گئے ہیں ابن عقیل وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گئے ہیں, تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی. انہوں نے وہاں سے خط بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کہ یہاں پر سارے حالات ٹھیک ہیں, یہاں جیسا انہوں نے کہا تھا ویسے ہی ہے, اور باقاعدہ میرے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے, گویا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, آپ آ جائیں. پھر جیسے ہی ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو وہ خط انہوں نے انہی صحابہ کرام کو دکھایا. کن صحابہ کرام کو دکھایا؟ جنہوں نے منع کیا تھا. ان سب صحابہ کرام کو دکھایا کہ دیکھو بھائی کا خط آ گیا ہے, وہاں پر سارے حالات ٹھیک ہیں, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کا خط آ گیا ہے, لیکن جہاں تک ہمارے دل کی بات ہے تو ہم آج بھی مطمئن نہیں ہیں. لیکن چونکہ ایک دلیل آ گئی تھی, ایک خط موجود تھا, اب ان کا جانا ضروری تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس مکۃ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. کس طرف روانہ ہوئے؟ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے گئے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شخص جنگ کے لیے اپنے گھر والوں کو لے کر جاتا ہے جنگ میں؟ کوئی لے کر جائے گا اپنے گھر والوں کو, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جائے گا جنگ میں؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے, وہ تو محبتوں کے لیے گئے تھے, محبتیں بانٹنے کے لیے گئے تھے. جبھی تو جن سے وہ خود محبت کرتے تھے ان کو لے کر گئے تھے. اپنے بچوں سے کون محبت کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں. علی اصغر, علی اکبر, ان کو لے کر جا رہے ہیں. اپنی بہن زینب کو لے کر جا رہے ہیں. اپنے بیٹے امام زین العابدین ان کو لے کر جا رہے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے گھر والوں کو لے کر جا رہے ہیں, جن سے محبت کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں, تاکہ یہ وہاں جائیں گے تو مزید محبتیں بڑھیں گی.
تو پتہ چلا جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو پیار محبت کے لیے گئے تھے، تاکہ جو آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے، جو آج دین کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے، لوگ غلط سلط باتیں کر رہے ہیں، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ دین کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک طرف وہ ایک طرف یہ، تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں جا رہے ہیں، اس وقت کوئی جہاز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اونٹوں پر سواریاں ہوتی تھی، بڑے بڑے ٹائم لگ جاتا تھا، 2 مہینے لگ جاتے تھے، 1 مہینہ لگ جاتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے میں، اور وہ تو کوفہ تھا ہی دوسرے ملک میں، وہ مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ تو سعودی عرب میں ہے، اور کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں، وہ تو عراق میں ہے۔ تو ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کے لیے، اور ہے بھی اونٹوں کا سفر، تو کئی مہینے لگ گئے۔ تو جب راستے میں نکلے تو ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، ابھی راستے میں رکے ہوئے ہیں، آرام کے لیے رکے ہوئے ہیں، اونٹوں پر سے اترے ہوئے ہیں، اپنے خیموں میں موجود ہیں، ایک شخص دور سے بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا، اے حضرت حسین، اے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بھائی ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ آپ کے بھائی ابن عقیل کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ کون سا بھائی؟ جس نے خط بھیجا تھا، جس نے کہا تھا کہ یہاں سارے معاملات ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اس کو شہید کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ خبر سنی، ان کے ساتھ ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بھی موجود تھے، ان کے بیٹے بھی موجود تھے، ان کی بہن بھی موجود تھی۔ تو جیسے ہی بیٹے نے سنا کہ ان کے والد کو قتل کر دیا، تو بیٹے نے کہا اب تو کچھ بھی ہو جائے میں تو ضرور جاؤں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اپنے والد کا قصاص لوں گا۔ ان کے ساتھ حضرت حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص نے کہا کہ اے نواز رسول، آپ آگے مت جائیں، آپ آگے مت جائیں، انہوں نے ابھی ابن عقیل کو مارا ہے، آپ کو بھی مار دیں گے، آپ آگے مت جائیں۔ اب یہ دل میں سوچ رہے ہیں آگے جاتا ہوں تو میرے ساتھ پورا خاندان ہے، آگے جاتا ہوں تو میرے ساتھ پورا خاندان ہے، ایسا نہ ہو کوئی جانی نقصان ہو جائے۔ ابھی دل میں بات آ رہی ہے، فوراً ابن عقیل کے بیٹے نے کہا اگر یہ نہیں بھی جائیں گے میں تو پھر بھی جاؤں گا، اگر یہ نہیں بھی جائیں گے میں تو پھر بھی جاؤں گا، میں تو اپنے والد کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہوتا بھی یہی ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے سامنے آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہو، اللہ نہ کرے کسی کو یہ پتہ چلے کہ اس کے والد کو فلاں لوگوں نے قتل کر دیا، وہ تو بیٹا بیٹا کھڑا ہو جائے گا اور جا کر لڑنا شروع کر دے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ ایک جذبات ہوتے ہیں، یہ فطری بات ہوتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ میری وجہ سے آگے آئے ہیں، یہ میری وجہ سے ابن عقیل وہاں گئے ہیں، اور اب میں پیچھے ہٹ جاؤں یہ تو میری غیرت کو گوارا بھی نہیں کرتا، یہ تو میری غیرت کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور بہادر تو ہوتا وہی ہے تو جو میدان میں جاتا ہے، پیچھے ہٹنا ہم نے ویسے بھی نہیں سیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹا، آپ کے والد کو انہوں نے قتل کر دیا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہاں تک بھی ساتھ آیا، اگرچہ یہ شخص مجھے منع کر رہا ہے کہ آگے مت جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ تو مجھے منع کر رہا ہے، لیکن میں پھر بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ تو وہ اس کے بعد کھڑے ہوئے اور آگے مزید چلنا شروع کیا۔ جب مزید چلنا شروع کیا، اسی دوران جو نعمان بن بشیر ایک ہمدرد دل، ایک نیک دل صفت گورنر تھا، اس کو اچانک یزید نے بدل دیا۔ کیا کیا یزید نے وہاں پر؟ اس گورنر کو بدل دیا۔ کیوں بدل دیا؟ اس لیے بدل دیا کہ وہ گورنر ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کی جگہ کس کو لیا ہے؟ ابن زیاد کو۔ کیا نام ہے؟ ابن زیاد۔ ابن زیاد ایک ظالم گورنر تھا، ابن زیاد ایک ظالم گورنر تھا جس نے پہلے ہی مسلمانوں پر بہت سارے ظلم کیے تھے۔ وہ گورنر بن گیا۔ جب وہ گورنر بنا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، جس میں سے ایک کا نام تھا خولی۔ کیا نام تھا؟ خولی۔ وہ بڑا ظالم آدمی تھا، اس خولی کو بھیجا، اور ایک نام تھا شمر۔ شمر اور خولی، ان دونوں کو بھیجا کہ ان کا قافلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کوفہ کی طرف، جا کر ان کو بولو کہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرے، ورنہ اپنا انجام دیکھ لے۔ اب جیسے ہی خولی اور
خولی اور کیا نام بتایا دوسرا؟ شمر، یہ دونوں پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کہا کہ ہمیں گورنر ابن زیاد نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ گورنر ابن زیاد نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حضرت حسین سے کہو کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لے ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر لوں؟ آپ کے امیر ہیں یزید۔ کون ہے؟ یزید۔ میں تو اس کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کروں گا، میں تو اس سے جا کے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ابن زیاد کے بندوں نے ان کی یہ بات نہیں مانی، ان کی یہ بات نہیں مانی۔ اب کچھ باتیں یزید تک جاتی اور کچھ نہیں جاتی، چونکہ اصل جو ظالم بیچ میں تھا وہ تھا ابن زیاد، جو کہ یزید تک باتیں نہیں پہنچاتا تھا۔ اب درمیان میں ایک بات اور آئی، وہ خط جو اتنے سارے تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے، وہ اتنے سارے خط، انہوں نے کہا کہ میں یہ سارے خط یزید کو دکھاؤں گا کہ دیکھ کتنے سارے خط تو نے بھیجے ہیں۔ تو ابن زیاد نے پھر بتایا کہ یہ خط یزید نے تھوڑی بھیجے تھے، یہ تو ہم لوگوں نے بھیجے تھے۔ یزید کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو خط جا رہے ہیں، بلائے جا رہا ہے۔ اور ابن زیاد، اسی طرح یہ شمر اور یہ خولی، یہ درمیان میں کچھ ایسے منافق لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ اس دین کا نقصان ہو، اس دین کا نقصان ہو اور آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو، آپس میں خون خرابہ ہو، اور وہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے جھوٹے جھوٹے خط بھیجے، قسمیں کھائی، اور آج وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو یزید کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، تو ان کی کیا اوقات ہوگی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نواز رسول ہیں، اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اس کے سامنے تو یزید کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو یہ شمر اور خولی اور ابن زیاد، ان کی کیا اوقات ہوگی؟ جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور ان کو ایک نصیحت کی اور فرمایا کہ اے بیٹے، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو۔ میرے جانے کے بعد اس نواز رسول کی خوب خدمت کرنا، میرے جانے کے بعد اس نواز رسول سے مشورہ کرنا، میرے جانے کے بعد اس نواز رسول کا خوب اکرام کرنا۔ سارے کے سارے خلفائے راشدین ان کو بڑا بناتے تھے، سارے کے سارے خلفائے راشدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے رکھتے تھے، تو آپ نے بھی ایسا کرنا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ وصیت کر کے گئے تھے، تو یہ درمیان میں کچھ لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے آ کر اتنا بڑا نقصان کروایا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یزید کے ہاتھ پر میری 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کو مان لو، میں ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کوئی نقصان نہیں چاہتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں واپس جانے دو، پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں واپس مدینہ المنورہ جانے دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملواؤ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملوانے کے بعد سرحد پر جانے کی اجازت دے دو، میں سرحدوں پر جا کر کافروں سے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 شرطیں تھی، انہوں نے ان تینوں شرطوں کو ہی نہیں مانا، انہوں نے ان تینوں شرطوں کو نہیں مانا، نہ تو ان کو واپس جانے دیا، نہ تو ان کو سرحد کی طرف جانے دیا، اور نہ تو ان کو ڈائریکٹ کس سے ملوایا؟ یزید سے ملوایا۔ اس کے بعد جو خون خرابہ پھر شروع ہوا ہے، سب سے پہلے انہوں نے ان کی اولاد میں سے ان کو مارنا شروع کیا، جس کو بولتے ہیں بلیک میل کرنا، کہ دیکھ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اب بھی ہماری بات مان لے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اگر اس کے گھر والے کھڑے ہوں، بیوی بچے کھڑے ہوں، تو اپنی بات منوانے کے لیے کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے کہ دیکھ اس کا یہ حال کر رہے ہیں، ہماری بات مان لے، دیکھ اس کا یہ حال کر رہے ہیں، ہماری بات مان لے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے تو بڑے مضبوط تھے، وہ ان کی اس بلیک میلنگ میں آنے والے نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کا مقابلہ کیا،
ان اپنی استطاعت کے مطابق اکیلے ہیں، وہ کوئی لڑنے کے لیے تھوڑی آئے تھے، وہ کوئی جنگی سامان تھوڑی لائے تھے، وہ تو محبت کے لیے آئے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا ان کا مقابلہ کیا، ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ مقابلہ کرتے رہے۔ ایک وقت آیا، یہ تو نہتے تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، ان کے پاس تو تلواریں بھی تھی اور اسی طرح جنگی سامان بھی تھا، اور وہ قتل کرتے چلے گئے۔ آخر میں عصر کا وقت بھی نکل گیا۔ جب عصر کا وقت نکلا، ظہر کی نماز تو پڑھ لی تھی، اب عصر کی نماز نکل گئی، یہاں تک دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے والا ہے، فوراً کہنے لگے کہ مجھے عصر کی نماز تو پڑھنے دو، مجھے عصر کی نماز تو پڑھنے دو۔ وہ آخری نماز تھی جو کہ مغرب سے پہلے عصر کی ادا کی انہوں نے، اور خونم خون ہو چکے تھے، ان کی اولاد خونم خون ہو چکی تھی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جس کے سامنے اس کے گھر والے اس طرح شہید کر دیے گئے ہوں، اس کو تو اپنا ہوش نہیں ہوتا، اس کو نماز کا کہاں سے ہوش آئے؟ انسان کو تو اپنا ہوش نہیں رہتا کہ میں کہاں پر ہوں، کیا ہوں، پاگل ہو جاتا ہے انسان۔ ایسے برے حالات اگر کوئی دیکھ لے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر بھی اللہ کو نہیں بھولے، اپنے رب کو نہیں بھولے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں بھولے، اور فرمانے لگے کہ یا اللہ آپ راضی ہیں، میں بھی راضی ہوں، یا اللہ آپ اس حال میں دیکھ کر مجھے راضی ہیں، میں بھی راضی ہوں۔ میں تو وہی کہوں گا جو کہ صدیق اکبر نے کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی کارساز ہے، میرا اللہ ہی نگہبان ہے، وہ راضی تو سب کچھ راضی، وہ جس کو مل گیا سب کچھ اس کو مل گیا۔ وہ وہاں بھی اللہ پاک سے صبر کی باتیں کر رہے ہیں اور ایمان پر قائم رہنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ مجھے بخش دو، یہ نہیں کہا کہ مجھے واپس جانے دو، یہ نہیں کہا کہ میں بس ہار مان گیا، بلکہ کیا کہا کہ مجھے اپنے اللہ کو سجدہ کرنے دو، مجھے اپنے اللہ کو سجدہ کرنے دو۔ آج ہم لوگ اسی سجدے کو نہیں کرتے، آج ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، آج ہم لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اس سجدے کا مزہ اگر دیکھنا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس سجدے میں کیا مزہ تھا، کیا سکون تھا، یہ تو انہی کو پتہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے آخری سجدہ کرنے دو، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو۔ تو اس کے بعد وہاں پانی تو تھا نہیں، پانی نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ وضو، نماز کے لیے شرط ہے نا وضو کرنا۔ اب وہاں پانی تو تھا نہیں، اب پانی نہیں تھا، اب ان کے دل میں آیا پانی تو مل نہیں رہا، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، یہاں بھی خون پڑا ہوا ہے، وہاں بھی خون پڑا ہوا ہے، ادھر بھی خون پڑا ہوا ہے۔ ایک دور جا کر ایک جگہ دیکھی جہاں پر خون نہیں تھا، وہاں پر گئے، وہاں پر مٹی پر ہاتھ مارا اور تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد اللہ پاک کے دربار میں دعا کی، اور آخری نماز عصر کی ادا کی۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آخری سجدہ چوتھی رکعت کا، آخری سجدہ چوتھی رکعت کا وہ ادا کیا۔ اس کے بعد اپنا سر مبارک واپس نہیں اٹھایا، اسی سجدے کی حالت میں اللہ پاک کے پاس چلے گئے۔ کتنی خوبصورت موت، شہادت کا درجہ۔ آج دنیا نے وہ دن دیکھا کہ شاید اس سے زیادہ دردناک دن کبھی نہیں دیکھے۔ آج شیطان بھی بول اٹھا کہ واقعی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، واقعی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اتنی زیادہ غم زدہ ہونے کے بعد، اتنے زیادہ صدمے ہونے کے بعد، اتنی زیادہ بری حالت ہونے کے بعد آج بھی وہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بیٹھا۔ اس دن اس کو احساس ہوا کہ واقعی اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر یہ اللہ کی ماننے والا بن گیا، اگر یہ اللہ کو ماننے والا بن گیا تو یہ کسی بھی حال میں سجدہ نہیں چھوڑے گا، یہ کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑے گا۔ تو آج شیطان نے بولا واقعی یہ مجھ سے زیادہ بہترین اور اشرف ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا،
کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، نماز تم پر فرض کی گئی ہے، یہ 5 نمازیں تم پر فرض کی گئی ہیں۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر کوئی لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں میں پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں عملی شکل میں یہ بات عمل کر کے بتائی کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، شام ہو گئی، وہ مغرب کا سورج بھی ڈوب گیا، مغرب کی اذان ہو گئی۔ اس کے بعد شیطان اپنے کام میں کامیاب ہو گیا، شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، اور شیطان تو خوش ہو گیا، آج میں نے وہ کام کروا دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں گے، اب آپس میں یہ سوچتے رہیں گے یہ ہم نے کیا کیا۔ اب جیسے ہی رات ہو گئی، جب رات ہو گئی تو جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ سب کچھ کیا، اس کے بعد قدرتی طور پہ ان کے دماغوں کے اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی، یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان کا غصہ اترتا ہے، جب انسان کی شیطانیت اترتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی گھر کے اندر اللہ نہ کرے کوئی اپنے کسی گھر والے کو مار دے، اپنی بیوی کو مار دے، اپنے بھائی کو یا کسی کو بھی قتل کر دے، اس کے بعد جب اس کا دماغ کا اپنی جگہ پر آتا ہے وہ بولتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کتنا بڑا ظلم ہو گیا، یہ میں کیا کر بیٹھا۔ جیسے ہی یہ وقت آیا اور عشاء کا وقت قریب آیا، وہ رونا شروع کر دیا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، اپنے سینے پیٹنا شروع کر دیے، اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم سے کون سا ظلم ہو گیا، یہ ہم نے نواز رسول کے ساتھ کیا کیا۔ اس کے بعد اسی شمر نے، اسی خولی نے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، ان کا دل ابھی بھی نہیں بھرا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ ان کی بے ادبی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کے سر مبارک کو نکال کر وہ جو ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس پہ لگا دیا۔ اب ذرا سوچیں کتنا برا، کیسا وہ ماحول ہوگا، انسان یہاں بھی نہیں دیکھ سکتا، ایک عام آدمی کو نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ کافر کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کو اللہ پاک نے ایسا نرم دل دیا ہے، وہ وہاں پر ظالم لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ان کے تن سے جدا کر کے اپنے نیزے پر لگا، اور جا کر اب گئے ہیں ابن زیاد کے پاس۔ یہ تو ابن زیاد کے 2 بندے تھے نا، وہ ابن زیاد گورنر کے پاس گئے ہیں، اور ابن زیاد وہ بدبخت آدمی اپنی لاٹھی سے ان کے ہونٹوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر لگا رہا تھا۔ تو اس وقت وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان صحابی نے کہا اے بدبخت ابن زیاد، اس لاٹھی کو اب ہٹا، اس لاٹھی کو ہٹا، کیونکہ ان ہونٹوں کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگتا دیکھا۔ تو اتنے ظالم لوگ تھے، ابھی تو وہ یزید کو پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، وہ تو ابھی گورنر تک بات گئی ہے، وہ تو بعد میں جا کر پتہ چلا کہ ابن زیاد نے، شمر نے، خولی نے، ان سب نے مل کر نواز رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، ان کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی زندہ رہے، اس وقت 14 سال کے تھے۔ کتنے سال کے تھے؟ 14 سال کے تھے جب اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اور ان کی بہن زینب وہ بچی۔ اب یہ دونوں ڈائریکٹ گئے ہیں یزید کے دربار میں۔ کہاں گئے؟ یزید کے دربار میں۔ یہ بچ گئے تھے، ان کی جان بچ گئی تھی، کسی بھی طریقے سے یہ وہاں سے نکل گئے تھے، تو یہ ڈائریکٹ گئے ہیں یزید کے دربار میں۔ جب یزید کے دربار میں گئے، وہاں پر جا کر امام زین العابدین نے فرمایا کہ دیکھو آپ کے لوگوں نے، ابن زیاد نے، شمر نے، خولی نے اور فلاں نے میرے والد کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اب آپ ان سے بدلہ لیں۔ اور فرمایا ہماری 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کو مان لیں۔ یزید سے کہا ہماری 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کو مان لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے دمشق کی جامع مسجد کے اندر لوگوں کے سے بات کرنے کا موقع دو، مجھے بیان کرنے کا موقع دو۔
یزید نے یہ بات مان لی۔ دوسری بات کہ ہمیں واپس مدینہ المنورہ جانے دو، یہ بات بھی مان لی۔ تیسری بات یہ کہا کہ یہ جو قاتلان حسین ہیں، ابن زیاد، شمر، خولی، ان سب کو ہمارے حوالے کر دو۔ ان سب کو کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو، اب ہم جانیں اور یہ جانیں۔ یہ تیسری بات یزید نے نہیں مانی، یہ تیسری بات یزید نے نہیں مانی۔ یہاں پر آ کر علماء کرام نے فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یزید ان کو سولی پر لٹکا دیتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یزید ان کو سولی پر لٹکا دیتا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ تو یہ بات نہ مان کر تھوڑا سا اس نے غلطی کی، غلطی سے مراد ان کو لٹکا دینا چاہیے تھا۔ بہرحال دمشق کی جامع مسجد کے اندر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست خطبہ دیا، زبردست بیان کیا، یہاں تک کہ ایسا بیان کر رہے تھے کہ یزید کو لگا کہ اگر ان کو مزید بیان کرنے کا موقع دیں، ایسا نہ ہو یہ ساری عوام اٹھ کر مجھے اسی وقت بھگا دے۔ تو انہوں نے فوراً کہا مؤذن کو کہ اذان دینا شروع کر دو۔ ابھی وہ بیان کر رہے ہیں، امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں، درمیان میں ایک دم اذان شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں سے امام زین العابدین کہتے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی ہے۔ جیسے ہی وہاں مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی طرح جب وہ کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہاں مؤذن یہ کہتا اور یہ امام زین العابدین یزید سے پوچھتے کہ بتا یہ جو محمد ہے اس کے نواسے کون تھے، یہ جو محمد ہیں ان کے نواسے کون تھے؟ اب یزید خاموش ہو گیا۔ اور یہاں پر جو ان کی بہن تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینب، وہ اوپر جا کر محل کے اوپر اس کی بیوی رہتی تھی یزید کی، اس کے پاس جا کر گئی اور جا کر کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اب اس کی بیوی کو بھی نہیں پتا تھا کیا ہوا ہے، وہ میڈیا کا زمانہ تھوڑی تھا، وہ میڈیا کا زمانہ تھوڑی تھا، وہ تو خطوں کا زمانہ تھا، کسی کو کیا پتا کہاں پر کیا ہوا ہے۔ جب جا کر وہاں پر بتایا تو وہ یزید کی بیوی بغیر روپٹہ اوڑے نیچے آئی بھاگتی ہوئی کہ اے یزید یہ کیا کیا، اے یزید تیرے لوگوں نے یہ کیا کیا۔ اب اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ آپ اوپر جائیں، میں اس مسئلے کو دیکھتا ہوں۔ تو اس گھر کے اندر بھی ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد اگلا سال آیا، امام زین العابدین بھی زندہ رہے اور ان کی بہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینب وہ بھی زندہ رہی، لیکن انہوں نے 10 محرم کو کوئی ماتم نہیں کیا، انہوں نے 10 محرم کو نوحہ نہیں کیا، روئے پیٹے نہیں، خاموشی سے دن گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا فضیلت والا ہے، انہوں نے روزہ رکھا اور فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یا پھر 11 کا لازمی رکھوں گا۔ تو وہ اس طریقے سے اپنے محرم کو گزارتے، انہوں نے نہ تو کوئی نوحہ کیا نہ تو کوئی ماتم کیا کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگر نوحہ کرنا ماتم کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے وہ کرتے۔ اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ ویسے بھی سوگ نہیں ہے اور شہید کا تو مرتبہ ہی بلند ترین ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو شہید کو تم مرا ہوا مت کہو، شہید کو تم مرا ہوا مت کہو، وہ مرا ہوا نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو تمہاری طرح کھاتا ہے، تمہاری طرح پیتا ہے، تمہاری طرح سوتا ہے۔ شہید کا مرتبہ بڑا بلند ترین ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو وہ شہید ہیں کہ اس دن شہادت ہوئی ہے کہ جس دن پہلے ہی بڑے بڑے فیصلے ہو چکے تھے۔ 10 محرم والے دن موسیٰ علیہ السلام کو کس سے نجات ملی؟ فرعون سے نجات ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے نکلے یعنی وہ خشکی میں آئے، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو یہ 10 محرم کا دن تو ویسے بھی بڑی فضیلت والا دن تھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے 10 محرم والے دن شہادت دے کے مزید عظیم شہادت بنا دی۔ تو میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اور ان کی یہ قربانی صرف اسی لیے تھی کہ اسلام زندہ ہو جائے، اسلام زندہ ہو جائے، دین زندہ ہو جائے جو مٹتا جا رہا تھا۔
جو مٹتا جا رہا تھا۔ آج بھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے ہوں گے وہ اس دن روزہ رکھیں گے، وہ اس دن روزہ رکھیں گے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا بتا کر گئے، کس کا بتا کر گئے ہیں؟ نماز نہیں چھوڑنا۔ آج بھی نماز پڑھتے ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلال کی دعوت دی، حرام سے بچو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب سے منع کیا، شراب مت پینا، نشہ مت کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا، یہ ان کی دعوت تھی، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو آج ہم خود اپنے آپ پر اپنا فیصلہ خود کر لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس طرف ہیں۔ کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ کیا ہم حلال کھاتے ہیں؟ کیا ہم حرام تو نہیں کھاتے؟ کیا ہم کوئی نشہ تو نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں، اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں تو واقعی ہم اصل حسینی ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم صرف نام لیوا حسینی ہیں، نام لیوا حسینی ہیں۔ اب صرف نام لیوا بننا ہے یا ان کے ساتھ کل قیامت والے دن جنت میں بھی جانا ہے؟ کیونکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی جنت میں جس کو جانا ہے تو اس چھوٹی سی زندگی میں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس چھوٹی سی زندگی میں جتنی بھی ہے، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، اس سے زیادہ تو ویسے بھی دماغوں میں بھی نہیں ہے، تو 70 80 سال سے زیادہ تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ تو چھوٹی سی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال کے مطابق گزارنے کی کوشش کر لیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بنے گی اور مرنے کے بعد کل قیامت والے دن بھی ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔